شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ 600 پروں والا فرشتہ 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ جبرائیل کی تعریف کیا ہے؟ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ۔ اسلام میں فرشتے آسمان پر رہنے والی بابرکت اور ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پہ مأمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمے ہے۔ ان 4 فرشتوں میں مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے مختلف قبائل ہیں۔ مختلف قبیلوں میں ان کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد ہمیشہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ ہیں یعنی اللہ کا بندہ، میکائیل کے معنی عبید اللہ ہیں، اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہیں۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ جڑا ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدوس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور سجدہ تقریباً 3000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا ہے اور تمام خواہشات نفسانی جسمانی بیماریاں تلاش ماج سے بری ہو۔ تمہیں کوئی بھٹکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کا باقی کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا گیا۔ جنت میں ایک نہر پیدا کی گئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کر اپنے پر چھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھو جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے جھکنے کا کہا۔ اس وقت سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل تھے۔ لہٰذا سب سے پہلا سجدے کرنے کی وجہ سے حضرت جبرائیل کو اعلیٰ مقام عطا ہوا۔
حضرت جبرائیل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس پر 4 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل تھے جنہوں نے کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل تیز رفتاری سے کنویں میں گئے اور حضرت کو اپنے پروں میں تھام لیا، نیز کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے تو قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ جب زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ جبرائیل کے کلمہ کن سے مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کے اصلی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں آپ عبادت میں مصروف تھے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اب پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اسی فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو اہل مکہ کے شرک اور انجیل کا عربی زبان نے کہا بھائی جان آپ حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں ہوتا، تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں۔
جو شخص آپ کی طرح نبوت لے کر آیا تو اس کے ساتھ دشمنی کر کے یہ لوگ اسے قتل کر دیتے تھے۔ وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی کے حامی اور مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کا ساتھ دیا۔ جبریل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ فلاں طریق کو ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس پر آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر بھی نہ آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول خدا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل ذرا یہ تو بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر صحیح علم تو نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے تھا، چوتھے پردے میں سے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72 مرتبہ دیکھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایات کو علی بن برہان کلبی نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر عالموں نے اس روایات کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں، لہٰذا معراج کی رات جب نبی سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل وہیں رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر آگے بڑھوں تو چل کر خاک ہو جاؤں۔ انجیل اور تورات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گبرائیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبریل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جبریل امین کو اپنی ان خاصیتوں کی وجہ سے اللہ کی ہاں خاص اہمیت حاصل ہے۔